رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید لمبا جانور تھا، گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن لائے جس میں شراب تھی، اور دوسرا برتن لائے جس میں دودھ تھا۔ میں نے شراب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ ایک سفید لمبا جانور تھا، گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا اور اسے اس تون سے باندھ دیا جس سے انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں باہر نکلا۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن لائے جس میں شراب تھی، اور دوسرا برتن لائے جس میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہا گیا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام ملا ہے؟ کہنے لگے، انہیں حکم ملا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام ملا ہے؟ فرمایا گیا، انہیں حکم ملا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے خالہ کے بیٹے عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا کھڑے ہیں۔ ان دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف چڑھا دیا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام ملا ہے؟ کہنے لگے، انہیں پیغام ملا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، جنہیں حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں پیغام ملا ہے؟ کہنے لگے، انہیں پیغام ملا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ اللہ عز و جل نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے، فرمایا، ہم نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا۔ پھر مجھے 5ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبریل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہنے لگے، ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں سامنے ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر مجھے 6 آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہنے لگے، ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہو؟ کہنے لگے، جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہنے لگے، ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں نہیں آتے۔
پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کا پھل مٹکے کی طرح تھا۔ جب اللہ کے حکم نے اسے ڈانپ لیا تو وہ درخت بدل گیا۔ پھر اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کا سوال کرو۔ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے اور ان کا امتحان لے لیا ہے۔ میں اللہ کی طرف واپس گیا اور دعا کی، اے اللہ میری امت پر تخفیف کر دیجئے۔ اللہ نے مجھ پر 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح 50 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا، اور جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کر سکا، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر عمل کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن کر نہ سکا، اس کے لیے کچھ نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی کر لی تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاؤ اور تخفیف کا سوال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اتنی مرتبہ واپس جا چکا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کے برابر عطا کیا ہے۔ ہم پھر بھی نمازیں ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو نمازی اور پرہیزگار اللہ کے احکامات کا پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔